أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب كيف يقبض العلم یہ باب علم کے دنیا سے اٹھ جانے کے تعلق سے ہے۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ علم کے تعلق سے حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پیچھے بہت ساری حدیثیں گزری ہیں، اور آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اس حدیث کے اوپر ہم سب کو سنجیدگی سے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب کیف یقبض العلم، یعنی علم دنیا سے کیسے اٹھ جائے گا، اللہ کیسے علم کو اٹھا لیں گے۔ اس میں ایک حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس روایت سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط کے الفاظ نقل کر رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ جو ہے امیر المومنین تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے بھی حضرت کے بارے میں ایک دو مجلسوں میں بات آئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آپ کے جو ہیں بچوں میں شمار ہوتا ہے، اور آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے عمر۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک سیرت اور بہت زیادہ زہد تقوی آپ کے اندر تھا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بہت ہی زیادہ تھا۔ آپ پورے مسلمانوں کے امیر ہونے کے باوجود آپ کی زندگی بالکل سادی سیدھی زندگی تھی، اور آپ کے گھروں میں کئی وقت کے فاقے بھی ہو جاتے تھے، اور کبھی جو ہے عید کا موقع آتا تو روایتوں میں، واقعات میں بات ملتی ہے کہ آپ کے گھر میں بچوں کے لیے عید کے موقع پر نئے کپڑے بھی میسر نہیں ہوتے تھے، اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کھانے کی سہولت اور کھانے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے کچی پیاز چبا کر کھا لیتے تھے، اور باپ جب گھر میں آتا تو اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ کچی پیاز چبانے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو سے ہمارے والد کو جو ہے تکلیف نہ ہو۔ ایسی جو ہے زہد و تقوی والے جو ہے انسان ہیں، زہد و تقوی والی شخصیت ہے۔ آپ کے زمانے میں آپ کے جو ہے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی چراگاہ میں بکریاں بھی اور بھیڑیے بھی ایک ہی چراگاہ میں چرتے تھے۔ بکریوں کو ڈر نہیں ہوتا تھا اور بھیڑیوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی بکریوں پر حملہ کرنے کی۔ تو ایسا جو ہے عدل و انصاف کا زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی
وہ آج جتنے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں، اگر ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعات کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان واقعات سے بڑھ کر آپ کی زندگی، ان واقعات سے بھی کہیں اوپر کی آپ کی زندگی تھی۔ ایسے جو ہے نیک، پارسا اور بالکل جو ہے متقی، پرہیزگار، زاہد اور اللہ سے ڈرنے والے ایسے خلیفہ تھے۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بعد کا مقام آپ کا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت بعد کے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر تھے تو مدینے میں ایک حضرت ابو بکر بن حزم، یہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ کس کو لکھا؟ مدینہ کے گورنر حضرت ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیا لکھا کہ جتنے بھی مدینہ منورہ میں حدیث بیان کرنے والے ہیں، خصوصاً وہ روایتیں جو واسطہ در واسطہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا تک پہنچتی ہیں، وہ روایتیں لکھ کر میرے پاس بھیج دو۔ کیوں؟ بعد میں فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت جو ہے علم کو اٹھا لیں گے اور علماء جو ہے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے مجھے ڈر ہے۔ تو آپ کیا کرو، گورنر کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جتنے محدثین ہیں ان سے حدیثیں لے کر لکھ کر اس کو میرے پاس بھیج دو، تاکہ وہ حدیثوں کا ذخیرہ میرے پاس محفوظ رہے، اگر بعد میں کسی کو ضرورت پڑے تو میں ان کو جو ہے یہ حدیثوں کا ذخیرہ دے سکوں۔ تو یہ جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اپنے گورنر کو مدینہ منورہ کے خط لکھا، تو وہ الفاظ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں۔ اب حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے صحابی ہیں، اور آپ کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ بہت بڑا ذخیرہ تھا، بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس حدیثوں کا تھا۔ اتنا بڑا ذخیرہ کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس جو ذخیرہ تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس ذخیرہ موجود تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے، اور یہ اٹھانا لوگوں سے علم چھین کر نہیں ہوگا، بلکہ یہ علم کا اٹھانا اللہ رب العزت وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے علماء کے اوپر موت طاری کر کے، علماء کو اٹھا کر علم جو ہے اٹھا لیں گے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ، یہاں عالم، یہاں تک کہ تمہارے درمیان کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کی طرف متوجہ ہوں گے، فسئلوا، پس ان سے فتوے طلب کریں گے۔ کیا ہوگا؟ فافتوا بغیر علم، وہ لوگ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے مسائل بیان کریں گے، تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت میں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زمانہ بالکل جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے اکابر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تقریباً ان
7-8 سالوں میں 10 سالوں میں اگر حساب لگا لیا جائے تو کئی سو علماء، کئی سو اکابرین دنیا سے پردہ فرما چکے. کئی ایسے جو ہے علماء دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جن کو جبال العلم کہا جاتا ہے، یعنی کہ علم کا پہاڑ، بحر العلوم، علم کا سمندر. ایسے جو ہے علماء دنیا سے پردہ فرما چکے. ابھی جو ہے پچھلے ہفتے ہمارے جو ہے بنگلور کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عتیق الرحمن ارشد رشادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین اور کرناٹک کے بہت بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. شیواجی نگر میں ایک مسجد ہے، مسجد بیپاریا کے نام سے. وہاں جو ہے آپ کا مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ الکلیۃ السعودیہ کے نام سے. تو حضرت جو ہے مدرسے کے بانی، محتمم اور بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے حضرت. تو حضرت جو ہے پچھلے ہفتے میں اچانک جو ہے حضرت کا انتقال ہو گیا. تو ایسے جو ہے ایک نہیں، کئی اکابر جو ہے ہمارے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ابھی نظام الدین سے خبر آئی کہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بہت بڑے جو ہے بزرگ جن کا جو ہے انتقال ہو چکا، 3 دن ہوا انتقال ہو کر. تو اکابرین جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے چل رہے ہیں دنیا کو چھوڑ کر، اور ایسا جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے موتیوں کو چن رہے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی بچ رہا ہے وہ صرف اور صرف کچرا بچ رہا ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح جو ہے سچی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت کیا کریں گے، علم کو اٹھا لیں گے. اور علم کیسے اٹھے گا کہ ایک عالم جو ہے رات میں سو گیا، صبح ہوتے ہوتے اللہ رب العزت اس کے دل سے، اس کے سینے سے قرآن حدیث کا علم چھین لیں گے. ایسا علم ختم نہیں ہوگا، اس کے سینے میں علم محفوظ رہے گا، قرآن حدیث کا علم رہے گا. لیکن اللہ رب العزت کیسے علم کو چھین لیں گے؟ اس عالم کو اللہ رب العزت موت دے دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. ایک عالم اگر دنیا سے جا رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ ایک عالم ایک بہت بڑی دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اس لیے کہ ایسا کوئی بھی عالم چاہے کتنا بھی چھوٹا عالم کیوں نہ ہو، اس کے ماننے والے کچھ لوگ رہتے ہیں، اس کے جو ہے پیچھے چلنے والے کچھ لوگ رہتے ہیں. چاہے 10 لوگ ہی کیوں نہ ہو، صرف 10 آدمی ہی اس کی بات کو مان کے اس کے پیچھے جو ہے چلنے والے ہوں، اگر وہ عالم دنیا سے چلا گیا وہ 10 لوگ یتیم ہو جائیں گے علم کے لحاظ سے. تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ زمانہ آنے سے پہلے کیا کرو؟ علم حاصل کر لو. اب یہاں جو ہے علماء کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کیا کرو؟ علم کی مجلسیں لگاؤ، قرآن کی حدیث کی مجلسیں لگاؤ. اس سے جو ہے امت کیا ہو جائے گی؟ اس علم سے استفادہ کرے گی، اس علم سے فائدہ اٹھائے گی. لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ جتنی جو ہے مساجد میں تفسیر ہو رہی ہے، جتنی بھی جو ہے مساجد میں حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے، مسائل کی مجلسیں چل رہی ہیں، وہ مجلسیں ہماری بالکل جو ہے ایسی ہو چکی ہیں کہ اس کا کوئی شمار نہیں، کوئی ہمارے پاس اس کی کوئی قدر نہیں. اب ہماری ہی مجلس کا جو ہے حساب لگا لیں کہ کتنی جو ہے مختصر ہماری مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ مستقل جو ہے ہر ہفتہ قرآن پاک کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، حدیث شریف کا درس بھی چل رہا ہے، اور ہم جو ہے علماء اس بات کے اوپر پابند ہیں اور اس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث کا علم آپ لوگوں تک، امت تک پہنچانے کی. لیکن امت جو ہے اس سے دور ہٹتی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی جو ہے ہماری بے توجہی ہے علم کو لے کر. تو علم جو ہے بہت ہی ضروری ہے. علم کا مطلب دنیا کا علم نہیں. جب بھی اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا تھا، پھر جو ہے دہرا دیتا ہوں اس بات کو کہ جب بھی قرآن حدیث کے الفاظ پہ علم کہا جائے گا تو وہ صرف اور صرف قرآن کا علم، حدیث کا علم، قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں وہی علم. یہ 3 قسم کا علم، اس کو جو ہے علم کہا گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ دنیا کی تعلیم،
چاہے ہماری جو ہے ریاست کی زبان تیلگو یا پھر جو ہے انگریزی یا پھر جو ہے ہندی، سائنس، سوشل، کتنی بھی جو ہے آج علم کے نام پر جو بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس کو قرآن حدیث کے الفاظ میں علم نہیں کہا جاتا، یہ فن ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک فن ہے۔ قرآن کا علم فن نہیں ہے بلکہ وہ علم ہے۔ علم میں اور فن میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم کیا ہے؟ آدمی کو دونوں جہاں میں کامیابی دلاتا ہے۔ فن وہ ہے جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی میں کامیابی دلا سکتا ہے، ظاہری کامیابی۔ تو یہ جو ہے علم جس کو قرآن حدیث کے الفاظ میں کہا گیا، قرآن حدیث کا علم اور قرآن حدیث کے مجموعے سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کا علم، ان تین چیزوں کو علم کہا گیا ہے۔ تو یہاں جو ہے اسی علم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ کیا کر لیں؟ علم حاصل کر لیں۔ اگر علماء ختم ہو گئے، علماء دنیا سے چل بسے، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل علماء ہیں الحمدللہ، لیکن پہلے جو اکابر تھے، پہلے جو علماء تھے، بڑے بڑے علماء، ان کے بعد جو علم تھا وہ علم آج ہم علماء کے پاس نہیں۔ علماء تو ہیں لیکن وہ علم رسوخ یعنی کہ علم کے اندر کمال آج جو ہے یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی آج جو علماء ہیں، یہ علماء آگے زمانے میں بھی، آج علماء کے بعد جو علم ہے، اتنا علم بھی آگے آنے والے زمانے میں علماء کے پاس نہیں رہے گا۔ آج کہا گیا ہے، کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں عالم کیسا ملے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا عالم ہمیں ملے۔ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ چلے گئے، ان لوگوں کا پھر واپس آنا یا پھر جو ہے ان لوگوں کا علم کا پھر واپس آنا ہو نہیں سکتا۔ آج جو علماء آپ کے پاس ہیں، انہی کو وقت کا بہت بڑا عالم سمجھیں اور انہی کو جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مثال سمجھ کر ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ تو آج الحمدللہ پیچھے کے زمانے کے اعتبار سے آج کے زمانے میں ہمارے پاس جو ہے علماء بہت ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ بھئی ہمارے پاس علماء نہیں تھے اس لیے ہم جو ہے قرآن حدیث کا علم حاصل نہیں کر سکے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں ہمارے گاؤں کی بھی حالت یہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے امام یعنی کہ حافظ صاحب نہیں ملتے تھے۔ تراویح پڑھانے کے لیے یو پی سے، بہار سے، بنگال سے بلا کر لاتے تھے اور تراویح کا کام مکمل کرتے تھے، رمضان ختم ہوتے ہی ان کو بھیج دیتے تھے۔ ایسی جو ہے ہماری حالت تھی، ہمارے شہر کی حالت۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے شہر میں اتنے علماء ہو چکے، اتنے حفاظ ہو چکے ہیں کہ آج جتنی مسجدیں ہیں، پوری مسجدوں میں اگر 2 امام رکھے جائیں تب بھی الحمدللہ کام چل جائے گا۔ اتنے علماء، اتنے حفاظ آج ہمارے شہر میں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے آج کے زمانے میں ہمارے پاس علم کو پھیلا دیا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کو غنیمت سمجھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ عالم بنو، حافظ بنو، یہ مطلب نہیں، بلکہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے؟ جو فرض علم ہے اتنا تو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اتنا بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیا زندگی کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی، اتنی ساری نعمتیں اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے؟ ضرور حساب لیں گے۔ ایک ایک جو ہے نعمت کا، ایک ایک نعمت نہیں بلکہ پانی کے ایک ایک گھونٹ کا اللہ حساب لیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے علم حاصل کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ علم اگر ہمارے پاس رہا تو اللہ کے احکامات ہم پورے کر سکیں گے، علم اگر نہیں رہا تو اللہ کا کوئی حکم ہم سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم علماء کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں، اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ پورے جو ہے عمومی اعتبار سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے کسی عالم کے پاس بیٹھیں، کسی جو ہے اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کریں،
لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے، بلکہ ہمارے پاس اس کے لیے ہی وقت نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے علماء کی، اماموں کی برائی کرتے رہیں، ان کی غیبتیں کرتے رہیں. ان کی غیبتیں، ان کی برائی کرنے کے لیے ہی ہمارے پاس وقت نہیں. اب ہم کب جا کر ان کے پاس بیٹھیں گے، کب جا کر ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر سکیں گے؟ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا، اب پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ مسئلہ کہ پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین اللہ حضرت سے بہت کام لے رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں، حضرت کے صحت میں خوب برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے. حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم سوشل میڈیا پر آپ کے بہت سارے بیانات پڑے ہوئے ہیں، اور خصوصاً عقیدوں کے تعلق سے حضرت کا ایسا جو ہے گہرا مطالعہ ہے، اور حضرت کی ایسی ٹھوس محنت ہے کہ امت میں اگر بدعقیدگی پھیل جائے تو وہ مسئلہ کسی بھی اعتبار سے ہو، حضرت جو ہے لمحوں میں اس مسئلے کا حل نکال دیں گے عقیدے کے اوپر، کیونکہ عقیدہ ہی اصل چیز ہے. عقیدہ اگر بگڑ گیا، نماز نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتے، روزے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے، کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوتی. ایسا جو ہے حضرت آج محنت کر رہے ہیں، اور یہ محنت حضرت کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. پوری دنیا کے لوگ حضرت کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت جو ہے فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم لوگ کسی امام کی برائی کرتے ہو تو تمہیں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے. کسی امام کے پیچھے تم اس کی غیبت کرتے ہو، اس کی برائی کرتے ہو، تو اس کے پیچھے تم کو نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے. یہاں تک حضرت فرماتے ہیں اگر پڑھو گی بھی تو تمہاری نماز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، یہ تمام چیزوں کو نکالیں اپنے دلوں سے، علماء کے پاس بیٹھیں، علم حاصل کریں. اور اگر ایک طرف ہم علماء کی غیبتیں کرتے رہیں اور دوسری طرف ہم علماء کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے میں اللہ نے جو قرآن حدیث کا علم رکھا ہے اس علم کو لینا چاہیں تو لے نہیں سکتے. علم حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے یعنی جس امام کے پاس، جس عالم کے پاس ہم بیٹھ رہے ہیں، وہ عالم و امام ہمارا استاذ ہے. استاذ کی قدر جب تک ہمارے دل میں نہیں آتی تب تک استاذ کا علم ہمارے سینے میں منتقل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے طرف توجہ دیں. زندگی جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی اتنے سال میں رہوں گا، اتنے سال کی میری زندگی ہے. کب جو ہے موت آئے، کب جو ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے، کب میری سانس رک جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ایسی جو ہے گارنٹی، جس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایسی زندگی کے پیچھے پڑھ کر ہماری آخرت کو کیوں ہم برباد کریں. جتنا ہو سکے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے آخرت کو بنائیں، اپنے آخرت کو سنواریں. اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں. دین کا علم بہت ہی ضروری ہے. مثال کے اعتبار سے کوئی تجارت ہم کرتے ہیں لیکن اس لائن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا ہم اچھا کما سکیں گے؟ کیا ہم اس میں جو ہے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ ہو نہیں سکتا. ہمارا نقصان ہی نقصان ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے دین کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی دین کا علم جب تک ہمارے پاس نہ ہو، دین کے معاملے میں ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ دین کا علم حاصل کریں، علماء سے محبت رکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں. کتنے دنوں سے میں جو ہے یہ آواز لگا رہا ہوں کہ بھئی ضروری علم، فرض علم کم سے کم سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے اوپر کچھ بھی توجہ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے اس کے اوپر غور کریں. آدھا گھنٹہ ایک دن میں نکال کر ہر حال میں اپنی نماز کو درست کریں. اپنی نماز درست کرنے کے لیے قرآن تجوید سے پڑھنا ضروری ہے. پورا قرآن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آخری درجہ ہمیں جو ہے 10 سے 15 سورتیں تجوید کے ساتھ، پورے تلفظ کے ساتھ سیکھنا چاہیے. اگر نہیں سیکھیں گے تو ہماری نماز کیسے ہوگی؟ ایک مرتبہ جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ عرض کیا تھا، پھر ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں کہ میسور جانے کا اتفاق ہوا. جا کر واپسی میں ہم سب جو ہے تقریباً ایک 7 یا 8 لوگ تھے. تو آ رہے تھے
میں اور میرے ساتھ اور 2 علماء موجود تھے اور باقی کے جو ہے دوسرے ہمارے ساتھی تھے. تو آتے آتے درمیان میں سری رنگا پٹنم جو ہے درمیان میں پڑتا ہے، حالانکہ اندر جانا پڑتا ہے اس گاؤں میں جانے کے لیے. ہم جو ہے اندر جانے کی ہم نے اس لیے کوشش کی کہ بھئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گاؤں ہے. اب راستے میں پڑ رہا ہے تو چلو حضرت کے گاؤں میں جا کر دیکھ لیتے ہیں. حضرت کے جو ہے پورے وہاں جو ہے پرانی بہت ساری چیزیں ہیں، میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور وہاں جو جنگیں ہوئی ہیں اس مقام کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس نیت سے گئے ہم لوگ. واپس ہی پر مغرب کا وقت ہو گیا. کسی ایک قریے میں ہم لوگ جو ہے نماز کے لیے رکے، تو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ابھی جو ہے اذان نہیں ہوئی تھی. اذان ہونے تک ہم جو ہے ضروریات سے فارغ ہوئے. اذان ہو گئے. اذان ہونے کے بعد امام صاحب آئے، رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے. اب سورہ فاتحہ شروع کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت پر پہنچے تو اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی کہ اس سے نماز ہی ٹوٹ جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں جو ہے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ایاک نعبد کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، و ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اب وہاں امام صاحب جو ہے غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد، یعنی کہ ایک اللہ کے علاوہ کئی خدا کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. نعبد ایک خدا، نعبد یہاں جو ہے بہت سارے خداؤں کا ذکر آ جاتا ہے. اب مجھے جو ہے بڑی پریشانی شروع ہو گئی. بھئی اتنی بڑی غلطی جو ہے نماز میں ہو رہی ہے، اور دیکھنے میں امام صاحب جو ہے اچھے سفید کپڑے پہن کر اوپر سے نیچے تک ایسے لگ رہے تھے کہ بھئی عالم ہیں. نماز ہو گئی. 2 علماء تھے، ایک حافظ صاحب بھی تھے اس میں. تو میں نے کہا کہ بھئی نماز جو ہے انفرادی طور پر دہرا لیں سب، اس لیے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی. اتنی بڑی غلطی اگر ہو جائے نماز میں تو نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سارے ساتھیوں نے 7 یا 8 لوگ تھے ہم، تمام ساتھیوں نے نماز کو دہرایا. وہاں جو ہے کوئی بھی بات ہم وہاں اس کا چرچا نہیں کیے. اس لیے چرچا نہیں کیے کہ بھئی اگر ہم کوئی بات وہاں کہہ دیں تو پھر جو ہے مقامی جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دل میں امام صاحب کی نفرت آ جائے گی، یا پھر جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی لوگ اس بات کو جو ہے برداشت نہ کریں، ہم سے لڑائی جھگڑا کریں کہ بھئی کہاں دوسری جگہ سے آ کر ہمارے امام صاحب کی یہ لوگ جو ہے برائی کر رہے ہیں، ہمارے امام صاحب کو نام رکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم خاموش وہاں سے نکل گئے. گاڑی میں ساتھیوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیوں آپ نے جو ہے نماز دہرانے کو کہا؟ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی. تو اس کے بعد ساتھی جو ہے کہنے لگے کہ اگر اتنی چھوٹی غلطی ہے تو پھر ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایسے بہت ساری غلطیاں ہمارے قرآن پاک میں ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی ضروری ہے ان غلطیوں کو کیا کریں آپ سدھاریں، اور کم سے کم 10 سورتیں ایسی جو ہے آپ سیکھ لیں جس کا ایک ایک لفظ صحیح ہو. مثال کے اعتبار سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دونوں جگہ جو ہے ضاد آتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت بڑا فرق ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے. اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ کم سے کم جو ہے اتنا تو ہم کو علم سیکھنا ہے جس سے ہماری نماز مکمل ہو سکے. 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، نمازیں تو ہو رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیا فائدہ؟ حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نمازی کے منہ پر اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دیں گے. وقت دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ کے وضو کر کے نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور پھر بھی ہماری نماز قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کو رکوع سجدے کی تسبیح بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم.
کتنا بڑا جو ہے فرق ہو جاتا ہے. سبحان ربی الاعلی، اعلی کا مطلب کیا ہے؟ بہت اونچا. سبحان ربی الاعلی، ہم اس پاک اللہ کی جس کا مقام اور جس کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہم ایسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اعلیٰ کا کچھ معنی ہی نہیں بنتا. اعلیٰ وہاں جو ہے حمزہ اور اس کے بعد عین آتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس سے ہماری نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سیکھیں. قرآن کم سے کم 10 سورے ہم جو ہے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اتنا ہم کو ضروری ہے، فرض ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس پر اللہ کے ہاں میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے طرف جو ہے توجہ دیں. قرآن کو کم سے کم 10 سورتیں کسی جو ہے عالم کے پاس، کسی جو ہے حافظ کے پاس، کسی امام کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. سیکھ کر صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا، اب جب یہ بات آتی ہے کہ بھئی قرآن سیکھو، نماز سیکھو، تو فوراً جو ہے 1-2 دن میں 2-3 لوگ میرے پاس آتے ہیں. ہر بار ایسا ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پڑھاؤ. میں کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے حافظ صاحب مقرر ہیں پڑھانے کے لیے، ان کے پاس بیٹھ کر پڑھو. تو ان کے پاس نہیں پڑھتے. میں بھی وہی پڑھاؤں گا، حافظ صاحب بھی وہی پڑھائیں گے. ایسا نہیں کہ بھئی میں کوئی الگ پڑھاؤں اور حافظ صاحب کوئی دوسری چیز پڑھائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ جو ہے عجیب ہماری جو ہے ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ بھئی ہم جتنے بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے اتنا فائدہ. ایسا کوئی جو ہے تصور نہیں رہنا چاہیے کہ بھئی چھوٹا حافظ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی وہی سکھائے گا، بڑا عالم کے پاس بیٹھے وہ بھی وہی سکھائے گا. تو اس لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بہت سارے جو حضرات عمرے کے لیے گئے ہوں یا حج کے لیے گئے ہوں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسجد نبوی میں بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک کے حلقے لگتے ہیں. اور یہاں سے بڑے اکابر وقت کے بڑے بڑے علماء عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو جا کر اس حلقے میں بیٹھ کر اس امام سے، اس جو ہے مقری سے، اس استاد سے قرآن سیکھتے ہیں. ہمارے استاد محترم گئے، حالانکہ اللہ نے آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن حضرت کہتے ہیں کہ میں جب عمرے میں گیا، حج میں بھی گیا، تو جب بھی میں گیا ہر مرتبہ میں نے مسجد نبوی کے مدرس کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھا ہے پڑھنا. ایسا نہیں کہ بھئی ہم یعنی کہ اس ہمارے استاذ کو پڑھنا نہیں آتا، ایسی بات نہیں. پڑھنا آتا ہے سب کچھ، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی مسجد نبوی کا امام، مسجد نبوی کا مدرس، مسجد نبوی کا استاذ، اس کے پاس اگر بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو کتنا جو ہے برکت ہماری زندگی، کتنی برکت ہماری زندگی میں آئے گی. تو یہاں تک جو ہے ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی لیکن اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سیکھیں. کم سے کم 10 سورتیں صحیح پڑھنا سیکھیں. نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اتنا ہم کو سیکھنا ہے. مکروہات اگر نہیں سیکھتے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے، لیکن کتنی چیزوں سے نماز ہماری ٹوٹتی ہے، کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کم سے کم یہ 3 چیزیں تو بھی سیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے تیلگو میں بھی کتابیں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی آپ جو ہے آ کر کسی عالم کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تیلگو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کتابیں ملیں گی نماز کے بارے میں، وہ کتابیں لے کر جیب میں رکھیں اور ایک دن میں ایک چیز سیکھ لیں. ایک دن میں ایک چیز سیکھ لیں، ایک فرض سیکھ لیں تو 14 جو ہے 6 فرائض ہیں نماز کے اندر، ایک ہفتے میں فرائض یاد ہو گئے. ایک چیز اگر سیکھ لیں گے تو ایک دن میں ایک واجب ہمیں جو ہے یاد ہو جائے گا. 14 واجبات ہیں نماز میں، 14 واجبات 2 ہفتوں میں یاد ہو جائیں گے. بہت آسان، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو اس لیے اس کی فکر کریں، ایک ایک چیز سیکھیں، ایک ایک چیز. ایسا میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ایک دن بیٹھ کر پورا سیکھ لو، یہ جو ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک ایک چیز سیکھیں.
تھوڑا 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 کہا جاتا ہے کہ بھائی قطرہ 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 کیا بنتا ہے؟ تالاب بنتا ہے. تالاب تالاب مل کر بہت بڑا دریا بنتا ہے, دریا دریا مل کر سمندر بنتا ہے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح سیکھتے رہیں. اس کے درمیان میں اگر ہماری موت آ جائے تو اللہ علماء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائیں گے. اس سے بڑی نعمت ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کا علم ہر حال میں سیکھنے کی, اور جو ضروری علم ہے اس کو تو بھی کم سے کم جو ہے ہر حال میں سیکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اپنے بچوں کے تعلق سے بھی جو ہے آپ جو ہے فکر مند رہیں, فکر کریں کہ بھئی ہماری زندگی تو ایسے ہی گزر گئی, ویسے ہی جو ہے ہماری زندگی گزر گئی ہے. ہماری جیسے ہمارے بچے نہ بنے. دنیا کے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ میرے سے اچھا بن جائے. اگر کوئی کارپینٹر ہے اپنے بچے کو وہ کام نہیں سکھاتا, کوئی ٹیلر ہے تو اپنے بچے کو وہ کام نہیں سکھاتا. کیوں؟ بھئی اس میں بڑی مصیبت ہے, بڑی تکلیف ہے, میرے بچے کیوں تکلیف اٹھائیں؟ تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی اچھے سے اچھے کالج میں, اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا کر, اچھی ڈگری دلا کر نوکری کی جو ہے کوشش میں ہم لوگ رہتے ہیں. جتنا ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا کم سے کم اس سے زیادہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. دین کے بارے میں اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتے, تو کم سے کم اس کے برابر سوچ کر جتنا ہمارے پاس دین کا علم ہے اس سے زیادہ علم بچوں کو دینے کی, بچوں کو دلانے کی کوشش کریں. اس کا بھی اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا. اگر ہم نے آج اپنے بچوں کے تعلق سے کچھ سوچا, کچھ فکر کیا, تو اللہ کے پاس ہمارے تعلق سے جو ہے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہی بچے ہمارے لیے کل جو ہے ہمارا دنیا سے پردہ ہو جائے گا, یعنی ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارے بچے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے. ورنہ پھر حالت کیا ہوگی؟ گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے چہرے کے داڑھی بھی ہمارے بچے نکال دیں گے, تو یہ حالت آئے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی ہمارے بچے ہمارے حق میں دعا کریں, ہمارے حق میں کچھ جو ہے ایصال ثواب کریں, کچھ قرآن کی صورتیں پڑھ کر ہمارے حق میں جو ہے ثواب پہنچائیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے, اور یہی چیز ہمیں جو ہے قیامت میں قبر میں کامیابی دلانے والی ہے. تو اس کی طرف جو ہے توجہ دیں. جتنا بھی آپ دنیا کا علم پڑھانا چاہیں پڑھائیں, لیکن آخری درجہ کیا ہے؟ بچہ ہمارا ناظرہ قرآن شریف پڑھنے والا بنے, نماز کے واجبات اس کو یاد ہو جائیں, فرائض یاد ہو جائیں, سنن یاد ہو جائیں, مکروہات یاد ہو جائیں, کتنی چیزوں سے ہماری رما ٹوٹتی ہے, یہ تمام چیزیں یاد ہو جائیں, ہم کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم بھی خود سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. کریں گے انشاءاللہ کوشش. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.